کچھ طلب سے اگر ماں سوا چاہیے، کچھ طلب سے اگر ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہاتھ میں آ گیا دامن مصطفیٰ، ہاتھ میں آ گیا دامن مصطفیٰ، ہاتھ میں آ گیا دامن مصطفیٰ، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ طلب سے اگر کیسے ہیں تیرا کام ہے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، تو ہر جگہ جگہ پر یہ کام آتا ہے، کسی تنظیموں کسی فلاحی کاموں میں وہ کام آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سیاسی لوگ آ جاتے ہیں اور جہاں پر بھرتیوں کا وقت آتا ہے تو یہ بے روزگار تو کام کرتے رہتے ہیں، جب بھرتیوں کا وقت آتا ہے تو یہ ان لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے منمانیاں شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک مثال ہماری پہلے بھی ہے، میں نے غلام احمد بلور صاحب جو تھے ادھر پشتر حال میں، تو اس کے بھی بالکل اسٹیج پر مجھے موقع ملا تقریر کا، تو میں نے اس سے بھی کہا کہ ریسکیو 1112 میں جو ہماری بھرتی تھے 490 بندے تھے، تو اس میں اس صاحب نے یہ ہمارا مشن تھا، ہمارا سول ڈیفینس کا کام تھا کہ ہم بھرتی کرتے ہیں، لیکن وہ کام کے سلسلے میں جب ہمارا خدمتیں آئیں اور فری کام کرنے کا موقع ملا تو ہم کرتے رہے، جب بھرتیوں کا وقت آیا تو اس صاحب نے بھرتیاں کرنا شروع کر دی، تب بھی یہ خدمت کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ دے گا، ہم کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، اور یہ جب یہ نیا پروگرام ہے، ہمارا نیا سیٹ اپ ہے، تو ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے چیئرمین صاحب ہیں، باقی تفصیل آپ کو یہ بتائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، ڈاکٹر صدر صاحب، السلام علیکم۔ آج ہم اور آپ اس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں ان کے متعلق یعنی قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب کا مہنگی یا فعالیت منصور اور آئین کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ہے کہ ہمارے کوئی سیاسی وہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی بیس میں پڑ جائے، صرف یہ ممبر جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ لسٹ یہاں پر پڑے ہوئے، صرف ہمارے ممبر کے لیے میں ان کو صرف منشور کے بارے میں بتا دوں گا کہ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب کی منشور اور پالیسی یہ کیا ہے، کس نے بنائی اس کو، کون سپورٹ کر رہی اس کی، تو اس کے بارے میں 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو انسانی حقوق کی تنظیم کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد 1 جولائی 1948 کو رکھی۔ اس کے بعد 2008 میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب مہنگی پاکستان دراصل شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن کے مطابق قائم کی گئی۔ یہ وزارت مذہبی امور، وزارت داخلہ، وزارت اقلیتی امور اور ہیومن رائٹس کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کے جوائنٹ سے قائم ہے، اور آج قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب مہنگی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ تنظیم جس ملک میں قائم ہے اس کا سربراہ تنظیم کا چیئرمین ہوتا ہے اور اس کو حکومت پاکستان نامزد کرتی ہے۔ اس تنظیم کا پہلا بین الاقوامی اجلاس UNO کے دفتر نیو یارک میں 13 نومبر 2008 میں ہوا، جس میں دنیا کی 66 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی، جس کی میزبانی کے فرائض امریکہ کے صدر نے ادا کی۔
اس اجلاس کے مکمل اخراجات سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے برداشت کیے اور تمام ممالک میں اس تنظیم کی شاخیں قائم کر دی گئی اور اس کے ہر رکن کو سفیر امن کا نام دیا گیا۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب و مہنگی ایک مؤثر طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ انسان اور انسانیت کے جذبے سے سرشار قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب و مہنگی دنیا کو پرامن بنانے، دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا کو سبق پڑھا رہی ہے کہ خود کش حملے، بم دھماکے، قتل و غارت اور خودکشی اسلام تو کیا دنیا کی کسی مذہب میں اجازت نہیں دیتا۔ مذہب میں کہ بارود کی زبان بول کر انسانیت پر ظلم کیا جائے، کیونکہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہماہنگی کا بنیادی مشن اور مقصد صرف یہ ہے اور اسی مقصد کے تحت اس کا وجود قائم کیا گیا تاکہ آئندہ مختلف مذاہب میں کوئی غلط فہمی نہ رہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے مواقع میسر ہو، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ پاکستان میں موجود دہشت گردی کے حالات میں ٹرائبل ایریا سے لے کر خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت اور سندھ میں پاک فوج، پولیس، ایس آئی، رینجر، ایف آئی اے کی مکمل تائید و حمایت کرنا ہے اور قومی امن کمیٹی کا ہر ممبر ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے اور اپنی جان کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قومی امن کمیٹی جب تک پاک سے زمین پر ایک بھی دہشت گرد ہے اپنے مشن پر عمل درآمد جاری رکھے گی۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہماہنگی مکمل طور پر ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور کسی سیاسی جماعت سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اور جس ملک کا چیئرمین نامزد کیا جاتا ہے اس کے باقاعدہ حکومت پاکستان وزارت داخلہ اسٹیمپ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، کسی سیاسی پارٹی کے لیٹر پیڈ پر نہیں۔ اس تنظیم کو پاکستان میں محلوں سے لے کر ضلعی اور صوبائی سطح تک منظم کیا گیا ہے، جس کے تمام نمائندے ایک سول سولجر کی حیثیت سے اپنے پہچان بنائے ہوئے ہیں۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہماہنگی کو مضبوط کریں۔ باقی یہ قواعد اور ضوابط ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ابھی ہمارے جو کارڈ ہولڈر جو ہے ممبر جو ہے ایک علاقے میں یونین کونسل کی سطح پر، ابھی میں سارے یونین کونسل پر جا رہا ہوں، ان کو سیاسی تفصیل اور وہ تقریریں اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کرتا، اور صرف یہی منشور کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروگرام کیا ہے، اس کے کیا قواعد و ضوابط ہے اور یہ کارڈ ہم کام کیا کریں گے، تو اس کے بارے میں یہ ہے ان کے قواعد و ضوابط۔ NPCIH قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہماہنگی دہشت گردی کے روک تھام کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور امن کے دشمنوں پر نگاہ رکھے گی۔ NPCIH حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی اور حادثے، زلزلے اور ناگہانی آفات میں لوگوں کی مدد کرے گی۔ NPCIH جیل کے قیدیوں کی حالات دریافت کرے گی، بے سہارا قیدیوں کی ضمانت کے لیے قانونی مدد کرے گی۔ NPCIH مظلوم، غریب، بے سہارا لوگوں پر جو ناجائز کیس بنائے جاتے ہیں ان کو ختم کرنے میں تعاون کرے گی۔ NPCIH پاکستان میں تمام مذاہب کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گی۔ NPCIH کے عہدیدار کی تقرری 1 سال یعنی 1 ایئر
1 ایئر کے لیے ہوگی. NPCIH کے عہدیدار کے تقرری مرکزی چیئرمین اور صوبائی چیئرمین کرے گی. NPCIH کا کارڈ آپ کو ایک معزز شہری ہونے کی ضمانت مہیا کرتی. نوٹیفیکیشن اور ریکارڈ کو کسی بھی صورت مس یوز نہیں کیا جائے گا. کسی ممبر یا عہدیدار کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تو اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. تھینک یو. آپ لوگوں کے میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ قومی امن کمیٹی میں شفقت اللہ صاحب بھائیوں نے نمائندگی کی. اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. کڅوړ چې سوال کول غواړئ نو تپوس کولی نو هم هغه کولی. زه به تاسو ته یو بل خبرې ته راشم. دې کې موږ لپاره زیات تر ایشو دا دیواله حالتي نه راځي چې یاره دا طالبانو خلاف یو پروګرام دی د حکومت یا دا هغه کمیټي ده چې طالبانو سره د پاره به چې کوم دی مونږ د قومي امن کمیټه کې شاملېدو لپاره حکومت نه زمونږ هغه شی نشته دي. دا انټیریئر منسټري هیومن رایټس منسټري زمونږ چې داسې کسان وي چې هغوی دا اعتراف کوي چې یاره د امن لپاره مونږ کار کوو په دې حلقه کې نو هغوی دا سوچ کوي چې یار دا کیدای شي طالبانو خلاف وي د هغوی نو هغوی لپاره مونږ هیومن رایټس وینګ فیډرل ګورنمنټ د طرفه ای لپاره موږ هیومن رایټس وینګ کې هغوی ممبرز واچو. تاسو هیومن رایټس وینګ کې یو ستا په دې حلقه کې چا سره ظلم زیاتې ستا پرابلم څه مسله چاته وي ته په هغې کې کردار خپل ادا کړي. دا زمونږ چې کوم لوکل امن کمیټیانې دلته په صوبه کې د لوکل سطح باندې دي نو د هغې امن کمیټیانو یا اصلاحي کمیټیانو سره زمونږ څه تعلق نشته. هغوی د حکومت فنډ حکومت نه ډیمانډ کوي چې ما ته فنډ پکار دی. مونږ تر اوسه پورې چې کوم دی د حکومت نه دا ډیمانډ نه دی کړی چې صوبې په بیس باندې چې یاره مونږ ته د دې شي ضرورت دی. نه ډیمانډ به مونږ کوو چې کوم زمونږ د یونین فنډ حاجي دا چا نه کړی دی دا سیور ډیفنس کې کوم وایا کار تاسو کار چې دا سی ویډیو نو هغه چې څه کوي او دلته ډېر سره راغو یا زم راغی دا کمیټه نو څنګه هغه ناکامیاب ځم ناکامیاب حاجي نه جی هغه خو څه خبره ده چې یو پیسې پکې نه نور نه څو کار کوي نه جی خبره ده چې خبره بل ده کنه خبره کوم څه نه څنګه نه هیڅ کار نه غواړي ته پیسې اخلي دا کار کوي پیسې نه اخلي هیڅ کار نه کوي دا تاسو مرګري کیږي دوه سره کیږي پیسې اجي ځان دې فرنیچر ورکوم دا څنګه دغه څه کوم وای خپل ځان ته وواري نه جی خبره ده نه خبره ده نه خبره دا مې هغه خبره ونه ده او دې کې چې تاسو کوم ممبران شامل دي چې ول به تاسو موضوع ورکړو اځه څه مطلب دا په مطلب باندې پوښتنه جوړ خبر راځي چې او دا کار